السلام علیکم. شاہد چودھری آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ملک معظم. آج ہم مری میں موجود ہیں. مری کا دل ہے مال روڈ, اور مال روڈ پہ اس ٹائم ہم ہمارے ملک کی معروف شخصیت, ایک نامور قانون دان, ایک اسٹرالوجر, پمسٹ, جو ہاتھ دیکھ کر, جو تاروں کا حساب لگا کر اپنی پریڈکشنز کرتے ہیں. ہم نے بہت سارے چینلز پہ ان کی باتیں سنی ہیں. یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. انہوں نے بہت ساری پریڈکشنز کی, جس میں سے ابھی تک میرے حساب سے جو باتیں انہوں نے آج تک کہی ہیں وہ سچ ہوئی ہیں. ایم اے شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور دوسری طرف ایڈوکیٹ رحیل ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رحیل ڈار صاحب سویلین ہیں اور ایم اے شہزاد صاحب ایک پامسٹ ہیں. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک سویلین پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے, اور ایم اے شہزاد صاحب پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی, کہ آپ اسپیشل لاہور سے آئے میرے مری آفس میں. جی تھینک یو. اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. نیکسٹ آنے والے وقت میں پاکستان اچھے کی طرف جائے گا, یا جس طرح میں دیکھ رہا ہوں, یا جس طرح رحیل ڈار صاحب ایک سویلین جو ہم لوگ ہیں, عام عوام, وہ دیکھ رہی ہے کہ دن بہ دن پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہو رہے. یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں, بجلی, یہاں کی معیشت, اکانومی, ہر چیز گر رہی ہے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. میں اس وجہ سے آپ سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ ستاروں کے حوالے سے میں بات کروں گا جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ پاک نے مجھے نالج دیا ہے, اور اس کو میں بالکل اس کو استعمال کروں اور آپ کو بتاؤں. جی. آئندہ آنے والے ٹائم کو میں تھوڑا سا اس کو کھولتا ہوں اس بات کو. جی. پہلے ہمارا ایک خطہ ہے, اس خطے میں آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ ابھی افغانستان والا معاملہ ہے اور امریکہ بھی گیا. جی بالکل ایسے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سال ابھی حکومت کے باقی ہیں, لیکن ان 2 سالوں میں حکومت ڈیلیور کرے گی. ٹھیک ہے. اب اس میں ڈیلیور میں کیا ہے, ظاہر آپ کا بہت بڑا سوال ہے جی کہ جی مہنگائی کی طرف چلی گئی. مہنگائی پہ کنٹرول 2022 میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں بے شمار پیسہ آئے گا. اب آپ کہیں گے کہاں سے آئے گا, جی. لیکن میرے ستاروں میں مجھے نظر آتا ہے ہمیں پیسہ آئے گا. یعنی آپ نے جو ستاروں سے جو آپ کا علم ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اچھے کی طرف جائے گا, اچھے گا, غریب عوام خوشحالی کی طرف اچھا. جائے گی. اب خوشحالی کے حوالے سے بھی میں بات بتا دوں. جی. دیکھو جی, ہمارے ملک میں تقریباً 22 کروڑ تک عوام ہے. جی. اور اس میں یوتھ بے روزگار ہے. بالکل ایسے. اب اس یوتھ میں اگر ہم غور کریں کہ شادی شدہ لوگ بچے, وہ یوتھ کی بھی شادیاں بھی ہونی ہیں, بالکل ایسے, ان کو روزگار بھی ملنا ہے, وہ ایجوکیشن بھی لیں گے, بالکل ایسے, اور بے روزگاری بھی ہے. اور آج تو غریب کا بچہ بھی اسکول جاتا ہے. 10 سال بعد تو کیا کہتے ہیں اس بچے وہ بچے بھی جوان اور ہو جائیں گے, اور یوتھ آ جائے گی. ان کو نوکریاں دینی ہے, ہیلتھ دینی ہے, ایجوکیشن دینا ہے, ان کو روزگار دینا ہے. تو ظاہر ہے سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک نہیں ہو سکتا معاملہ. صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو, اور ستاروں کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ چائنا جو ہے اس کی ایکسپورٹ کم ہو جائے ان اے فیوچر, اور جو دنیا میں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کنٹریز کی کے اندر انڈسٹری کا پہیہ چل جائے گا. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو سویلین ہے, جو عام عوام ہے, جس طرح ورلڈ میں بھی اس ٹائم دیکھا جا رہا ہے, چائنا تو میرے حساب سے سپر پاور بننے جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے وہ.
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بڑا اچھا مضبوط سوال ہے آپ جائے گی. کا. دیکھیں میں نے ستاروں کو بھی دیکھنا ہے, جی. ستاروں کو, اور اس کے بعد پھر میں حساب دیکھتا ہوں. جی, مجھے نہیں نظر آتا کہ چائنا فیوچر میں کوئی سپر پاور بنے. یعنی آپ کو فیوچر میں وہ آگے جاتا ہوا بالکل نظر نہیں آتا. چائنا کا سپر پاور ہونا اٹس مین کہ دنیا کے ڈیولپنگ کنٹریز کمزور رہیں گے, ٹھیک ہے. اور چائنا کا کم ہونا, میں یہ سمجھتا ہوں کمزور ہونا, دنیا کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ان کی انڈسٹری کے پیچھے, ان کی یوتھ ایگریکلچر میں بھی آئے گی, فیکٹریز میں بھی آئے گی. جو بھی ڈگریاں لیں گے, جو بچے جوان ہوں گے, ہر جگہ ایڈجسٹ ہو. ایک تو بات یہ, میرا یہ تو مائنڈ تھا. لیکن سٹارز جو کہتے ہیں, پلانٹس کہتے ہیں کہ پاور مغرب میں ہی رہے گی اور فیوچر میں ڈیولپنگ کنٹریز کے پہیے چلیں گے, صحیح, انڈسٹری کے پہیے چلیں گے. اچھا, میں رحیلدار صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ملک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آپ گویا کہ ایم اے شہزاد صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ نہیں؟ میں بہت شکر گزار ہوں ملک معظم صاحب کا اور ایم اے شہزاد خان صاحب کا, جو کہ ماہر جو کہ ایسٹرولوجسٹ ہیں اور پامسٹ ہیں. ان کی پریڈکشنز کیونکہ انہوں نے تعارف میں بھی بتایا کہ کچھ ان کی پریڈکشنز صحیح ثابت بھی ہوئی ہیں, کچھ پریڈکشنز انہوں نے کی بھی ہیں. تو بینگ اے سویلین میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا, جو کہ ہمیں کچھ عرصے سے کافی پریشان کر رہے ہیں یہ سوالات, جس میں سے ایک جیسے کہ انہوں نے بھی بتایا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے ان کو, جس کی وجہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز کا پہیہ چلنے لگ پڑے گا. میرا سوال یہ ہے ان سے کہ ڈیولپنگ کنٹری میں تو پاکستان بھی موجود ہے. اب پاکستان میں کچھ ایسے چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں جس کی پریڈکشن یا ان کے تجربے کے مطابق یا ان کے تجربے کے بیس کے اوپر ہمیں اس کے جوابات چاہیے, جس میں سے ایک میں یہ ان سے جاننا چاہوں گا. کووڈ نے ہمیں اس معیشت کو, پاکستان کی معیشت کو بہت خراب کیا ہے, یہ بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے. میں اور باقی سویلین خان صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی پریڈکشن کووڈ کے بارے میں کیا ہے, یہ کیا دیکھتے ہیں, کیا یہ کووڈ اگلے سال ختم ہو جائے گا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ایک پریڈکشنز کی تھی 25 مارچ 2020 کو کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ویکسین آ جائے گی, اور وہ ویکسین 2021 کے شروع میں یا 2020 کے اینڈ میں آئے گی, اور وہ آ گئی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ویکسین ہے وہ مغرب سے ہی آئے گی, اور وہ آئی. اس کے بعد پھر دوسرے کنٹریز آئے. اچھا, اب میں یہ ساتھ کہتا ہوں کہ یہ جو کووڈ ہے, دیکھو ویکسین آ گئی, اب بات ہے کہ سب کو ویکسینیٹ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کچھ ڈیولپنگ کنٹری, غریب ملک ہیں, ان کے پاس ویکسین نہیں پہنچی, کچھ امداد سے چل رہے ہیں, کچھ پیسہ دے کے کر, جیسے بھی ہے وہ چل رہی, لیکن 2023 تک ویکسینیٹ ساری دنیا ہو جائے گی. دوسری چیز, جب اب آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ معظم صاحب آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ابھی جو برطانیہ کا جو تھا اس میں سارے ویکسینیٹ ہو گئے, اور وہاں پہ سارا کام شروع ہو گیا, انہوں نے کہا جی اب ہم کام شروع کرتے ہیں. اسی طرح یہ ویکسین 2023 تک میں سمجھتا ہوں یہ لگے گی, اور دنیا کے اس کے بعد کھل جائے گا. 2023 کے بعد بالکل کھل جائے گا. آپ کی پریڈکشن ہے کہ 2023 تک کووڈ سے ہم لوگ کافی پوری دنیا ویکسین ہو جائے گی اور چلے گی دنیا آگے انشاءاللہ. جی بہتر ہے. خان صاحب, ایک اہم سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں گا. وہ سوال پاکستان میں کچھ آج کل سیاست کافی سرگرم ہے, کچھ سیاسی ریفارمز الیکشنز کے حوالے سے ہو رہی ہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, ناظرین نے بھی, ایک مشین متعارف کرائی گئی ہے جس میں بائیو میٹرک سسٹم سے ووٹنگ ہوگی, جو کہ ایک اچھا اقدام ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں, آج کل یہ بڑی بحث ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشین بھی ہمیں وہ نتائج دے پائے گی جو کہ درکار تھے ہمیں؟ کیونکہ ہر ایک الیکشن کے بعد کافی سورسز استعمال ہوتے ہیں, ریسورسز استعمال ہوتے ہیں, اور آخر میں ایک دھاندلی کا شور مچتا ہے جس سے کافی ملک کی معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور آنے والی حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا بائیو میٹرک سسٹم متعارف کرایا گیا ہے, کیا یہ فائدہ مند رہے گا ہمارے ملک کے لیے, یا یہ کارآمد رہے گا, یا اس کے اندر بھی کچھ پرابلمس نکل آئیں گی؟
بہت بڑا سوال ہے اور بڑا اچھا سوال ہے، اور میں خوش ہوا ہوں کہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جی ہم تو اپنے نیبر کنٹری کو اگر دیکھیں، از آلسو جو انڈیا ہے ڈیولپنگ کنٹری، وہ 1.25 ارب تک اس کی تقریباً پبلک ہے، اور اس کی زیادہ تر عوام دیہی علاقوں پہ محیط ہے، ان ایجوکیٹڈ بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر جب ووٹ آپ الیکٹرانک کرواتے ہیں، اور تو ہمارا ملک تو 22 کروڑ والا ہے، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور ادھر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بڑے بوڑھے بزرگ بچے سب کو موبائل چلانا آتا ہے، انہیں پتہ ہے واٹس ایپ کیا ہوتا ہے، میسیجنگ، ہر چیز، تو کیسے نہیں ہو سکتا؟ خیر یہ تو ایک بات تھی عام، لیکن سٹارز میں یا جو میں سمجھ رہا ہوں اسٹرالوجی کے حوالے سے کہ آیا یہ الیکٹرانک والا معاملہ حل ہوگا کہ نہیں، ووٹ والا جو آج کل بہت زیادہ ہاٹ ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہوگا۔ الیکشنز جو ہیں وہ ہمارے یہ الیکٹرانک والے ہی ہوں گے، اور بالکل ہوں گے، اور ہونا چاہیے۔ اور ہم چاہے ڈیولپنگ کنٹری ہیں، لیکن ہم ڈیولپنگ کنٹری میں بھی اس شرح پہ نہیں ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، ہم گرین لائن پہ شامل ہوئے ہیں، 1-1.5 سال بعد ہم ڈیولپ کنٹری پہ آ جائیں گے، تو بالکل ہوگا یہ۔ میں پریڈکشن کرتا ہوں کہ یہ جو ہے جو الیکشن اصلاحات جو ہے الیکٹرانکس کے حوالے سے بالکل ہوں گی۔ آپ کی 2 پریڈکشنز میں نے جو سمجھی ابھی آپ کی گفتگو سے، ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو نیو ریفارم ہوئی ہے الیکشن ووٹنگ کے مشین، الیکٹرانک مشین کے ذریعے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب جائے گی، اور دوسری آپ نے پریڈکشن یہ کی ہے کہ 1.5 سے 2 سال بعد ہم ڈیولپنگ سے موو کر کے پروگریس کر کے ہمارا ملک ڈیولپ کنٹری کی طرف بھی چلا جائے گا، ہم جانا شروع کر دیں گے، جانا شروع کر دیں گے۔ میں اسی سے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم سال یا 1.5 سال بعد جس طرح پریڈکشن کر رہے ہیں کہ پاکستان ملک جو کہ ہم دعا گو ہیں کہ اسی طرح ہو کہ وہ ڈیولپنگ سے ڈیولپ کنٹری کی طرف موو کرے، آپ کیا دیکھتے ہیں آج کل کی صورتحال کو اور ماضی کو انالائز کرتے ہوئے کہ ہمارے پاکستان کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی میں تو بڑا ستاروں کے حوالے سے پھر بات کروں گا کہ فیوچر میں 2023 کے بعد ملک پاکستان کو بڑا اچھا دیکھ رہا ہوں، اور ان کے جو ہمارے دیہی نوجوان ہیں زراعت کے حوالے سے مجھے نظر آتا ہے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا ہماری۔ دیکھیں زراعت میں جب اضافہ ہوگا اوبیسلی آٹومیٹکلی آپ کی مہنگائی کم ہوگی، ٹھیک ہے لینڈس کے حوالے سے جو باتیں ٹھیک ہوں اس پہ قانون بنے، اور دوسری چیز ہمارا لائف سٹاک کے حوالے سے بھی اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں بہتری ہوگی، اور حکومت آگے کر بھی رہی ہے، اس چیزوں پہ ورک بھی کر رہی ہے، اور کسانوں کے لیے بیج، کھاد، پیسٹیسائڈز ان چیزوں پہ بھی ورک کر رہی ہے، اور آگے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہوگا بالکل۔ اور ہمارے دیکھیں ایک بات اور میں بتاتا چلوں، پاپولیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا میں۔ اگر ہم پاپولیشن کو سمجھیں کہ پورے دنیا میں میرے خیال سے 7 ارب تقریباً ہے، موزم صاحب ہے، اور اگر ہم اپنے اس کانٹیننٹ ایشیا کو دیکھیں تو ایشیا میں بھی 3 ارب سے زیادہ کر گئی، اور باقی جو 6 کانٹیننٹ رہ گئے تو اس میں 3 ارب 3 ساڑھے 3۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر ہم پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں، دیکھو آج غریب کا بچہ بھی نا اسکول جاتا ہے، اور وہ 10-12 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد وہ آئے گا، نوکری مانگے گا، ہیلتھ مانگے گا، ایجوکیشن مانگے گا، کہاں سے دیں گے آپ سب کچھ؟ پاپولیشن کی پرابلم ہے، میں تو یہ کہوں گا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ لیکن خیر اس طرح بھی ورک ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے اب لوگ خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، اور وہ پاپولیشن پہ ورک ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ جی، آپ نے بہت اہم انکشافات کیے اور پریڈکشنز کی ہیں، کیوں نہ ہمارے ناظرین کو آپ ایک پریڈکشن اور بتا دیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ آپ کی پریڈکشن کے حساب سے کس کی بنتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گورنمنٹ کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی اس گورنمنٹ کی پہلے ایڈوائس بھی جائیں گے کہ جی پاپولیشن کی کنٹرول کے لیے ان کو بہت سے ورک کرنے چاہیے، اور اگر پاپولیشن کا کنٹرول اگر یہ نہیں کرتے تو ہر آئندہ آنے والی گورنمنٹ کو سڑکیں بھی بنانی پڑیں گی، یونیورسٹیاں بھی بنانی پڑیں گی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس بھی بنانے پڑیں گے، نوکریاں بھی دینی پڑیں گی۔ جب آپ پاپولیشن کو کنٹرول کریں گے تو ہر چیز خود بخود آئندہ آنے والے سالوں میں
بیلنس ہو جائے گی, کنٹرول ہو جائے گی. یہ تو ایک. دوسری چیز گورنمنٹ کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ذائچے میں 10 سال کا راج یوگ لگا تھا. مودی کو بھی لگا راج یوگ 10 ایئرس کیے. بارک اوباما کو لگا راج یوگ, اس کے ذائچے میں تھے 3 یوگ بیٹھے, اس نے 10 ایئرس کیے. میری پریڈکشنز ہیں یہ حامد کرزئی تھا اس کو لگے, اس میں منموہن سنگھ تھے ان کو لگے, نو ڈاؤٹ. جو عمران خان صاحب کو بھی 10 جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے ذائچے میں وہی راج یوگ موجود. 10 سال اگر آپ دیکھیں 82 سے 92 10 ایئرس انہوں نے پہلے بھی پاکستان کے قومی کرکٹ ٹیم کے وہ کیپٹن رہے ہیں. موزم بالکل ایسے ہی. تو عمران خان صاحب 10 ایئر گورنمنٹ کریں گے, نیکسٹ 5 ایئر بھی انہی کے روشن نظر آتے ہیں. صحیح. ناظرین دیکھیں, ایم اے شہزاد صاحب نے جو پریڈکشنز کی ہیں, اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ وہ جیسے پہلے پریڈکشنز کرتے رہے ہیں ویسے یہ بھی ویسے ہی سچ ہوں. اور کیونکہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ملک آنے والے وقت میں 2023 میں ترقی کی طرف جائے گا. خان صاحب نے وعدے تو بہت کیے تھے لیکن 3 سال میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا. شاید ان کی گورنمنٹ میں یہ کووڈ جیسی یہ وبا آ گئی, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. شاید جو پچھلی حکومتیں جو حکومت کر کے گئی ہیں انہوں نے قرضے لے لیے, ملک کو کھا گئیں مختلف طریقوں سے, وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ ایم اے شہزاد صاحب نے پہلے جو پریڈکشنز کی ہیں وہ سچ ہوئی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ جو اب وہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والا وقت ہمارے لیے اچھا ہے. اور خان صاحب 10 سال تک ان کا جو یوگ وہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ حکومت کریں گے. حکومت ہماری طرف سے ہمارے ملک پہ نواز شریف کرے, ہمارے ملک پہ آصف علی زرداری کرے, ہمارے ملک پہ عمران خان کرے یا کوئی بھی کرے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عام عوام کے لیے اچھا ہو, عام عوام کو بجلی سستی ملے, عام عوام کے لیے روزگار ہو, عام عوام کے لیے کھانے پینے کی اشیاء جس سے ان کی زندگی گزرتی ہے. کیونکہ جو غریب وائٹ کالر انسان ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے سارا دن محنت کر کے پیسے کماتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر 1000 روپیہ کمانا ہے تو وہ میں نے 1000 میں سے 100 بچانا کیسے ہے اور 900 کیسے خرچ کرنا ہے. لیکن اگر روزگار نہیں ہوگا تو اس سے خرابی کی طرف سارا سسٹم جائے گا, خرابی ہوگی جس سے مختلف قسم کے جرائم جو ہیں وہ جنم لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمارا ملک آنے والے وقت میں دنیا میں ایک ایسی کنٹری بن جائے جس کی مثال دنیا میں نہ ملے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ایم اے شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, رحیل ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.